عارف بھائی آپ کی اجازت سے آئیے رحمان صاحب کی بھی ذرا طبیعت کو آپ اتنی اجازت دیں گے کہ آئیے رحمان پہلے بول رہے ہیں یا آپ ان کے بعد؟ نہیں بالکل نہیں آئیے رحمان صاحب کو بولیں. آئیے رحمان صاحب کو کر لیں, سن لیجیے. آئیے رحمان صاحب پلیز آپ کر لیں. نہیں آپ بولیے میں سنوں گا. جی آئیے رحمان آپ کی سننا چاہ رہے ہیں. آئیے رحمان صاحب میں مائک آپ کو دیتا ہوں وقت ضائع کیے بغیر پلیز. اچھا بہت بہت شکریہ. آئیے رحمان صاحب, اصل میں وہ آپ میرا جو ہے نا سنڈے جو ہے وہ آف ڈے نہیں ہوتا, ورکنگ ڈے ہوتا ہے, تو میں ابھی کالم بھی لکھ رہا تھا اور ابھی تھوڑی دیر میں وہ کراچی کا جلسہ بھی شروع ہونے والا ہے تو اس کی ٹرانسمیشن وغیرہ میں بھی حصہ لینا ہے, تو اس لیے ذرا ورنہ میں آپ کی شان میں گستاخی بالکل بھی نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا, اور سیبی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں ابھی مصطفیٰ قریشی صاحب کی باتیں سن رہا تھا, اور مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہیں ان کا واقعی جو ان کا لب و لہجہ تھا اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی تک اس دکھ سے نہیں نکلے. جالب صاحب کے ساتھ ان کی بڑی ایسوسیشن تھی, تو انہوں نے کہا کہ جب ہم نے جالب صاحب کو قبر میں اتارا تو ایک صوفی کو قبر میں اتارا. تو جالب صاحب کے بارے میں آپ سب لوگ بات کر رہے ہیں, میں بھی جالب صاحب کے بارے میں بات کروں گا, لیکن ان کی ذات کا ایک صوفیانہ پہلو ہے جس پہ بات نہیں ہوتی. اور کیونکہ مصطفیٰ قریشی صاحب جو ہے وہ ان کو بہت قریب سے جانتے تھے اور انہوں نے ان کو صوفی قرار دیا ہے, تو میں اسی پہلو سے گفتگو کروں گا اور زیادہ لمبا ٹائم بھی نہیں لوں گا. ایکچولی یہ ہے نا جو دی میکنگ آف حبیب جالب, ہم حبیب جالب کی بات کرتے ہیں لیکن میکنگ آف حبیب جالب جو ہے وہ حبیب جالب کیسے بنے, تو اس میں جو مصطفیٰ قریشی صاحب نے بات کی ہے نا کہ وہ ایک صوفی تھے, تو اس کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں جو حبیب جالب صاحب تھے نا, جب وہ بیمار ہو گئے 1992 میں, بہت بیمار تھے, تو ہمیں نثار عثمانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے بزرگ تھے, آئیے رحمان صاحب کے کلیگ تھے وہ. تو نثار عثمانی صاحب نے ایک دن مجھے بہت سختی سے کہا, پہلے وہ مجھے 2-3 دفعہ پیار سے کہہ چکے تھے, انہوں نے بہت سختی سے کہا کہ برخوردار یہ حبیب جالب جو ہے یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہم سب کا, تو یہ بیمار ہو گیا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ کہا ہے کہ اس کی جو ہے نا بایوگرافی جو ہے وہ اس سے لکھواؤ, تو یہ خود تو نہیں لکھے گا, تو آپ اس طرح کریں اس کو میرے گھر کے کسی کمرے میں بند کر دیں اور یہ بولتا جائے, آپ لوگ ریکارڈ کرتے جائیں, بعد میں اس کو ٹرانسکرپٹ کرا کے ہم کتاب چھاپ دیں گے. تو جالب صاحب کو ہم 2-3 دفعہ کہا ہم نے, جالب صاحب نہیں مانتے تھے. بہرحال اس کے بعد طاہر اصغر تھے اور اقبال حیدر بٹ, ہم تینوں نے نثار عثمانی صاحب کا جو گھر تھا اس کی چابی انہوں نے ہمیں دے دی. عثمانی صاحب نے, ان کا بیٹا تھا عدنان, وہ کراچی چلا گیا, تو عثمانی صاحب نے ہمیں چابی دے دی اور ہم نے حبیب جالب صاحب کو بڑے پیار محبت سے اغوا کر کے وہاں پہ بند کر دیا. اور اس کے بعد اب جالب صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ رات کو کہ میں نے جانا ہے, تو ہم کہتے تھے ہم تو نہیں جانے دیں گے. تو ہم ان سے لمبی گفتگو کرتے تھے, ان کی ریکارڈنگ کرتے تھے. تو اس ریکارڈنگ میں کیونکہ ہماری لمبی ان سے باتیں ہوئیں, تو 2 چیزیں بڑی کھل کر سامنے آئی. ایک تو جالب صاحب کی اپنی والدہ کے ساتھ بڑی محبت تھی, اور ان کی والدہ کا نام تھا رابعہ بصری. اور رابعہ بصری آپ کو پتا ہے کہ ایک بہت جو لوگ صوفیہ کے بارے میں جانتے ہیں, صوفیانہ تعلیمات کے بارے میں جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ رابعہ بصری کا ایک کیا مقام ہے. تو ان کی والدہ کا نام رابعہ بصری تھا, اور جالب صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر میری اماں جو ہے وہ مجھے پڑھائی لکھائی کی طرف مائل نہ کرتی اور زبردستی مجھے پڑھنے لکھنے کی طرف مائل نہ کرتی تو شاید میں شاعر نہ بنتا. اچھا, اس کے علاوہ ان کی نانی تھیں, وہ نابینا تھیں جالب صاحب کی نانی, تو وہ اپنی نانی کو بھی بہت یاد کرتے تھے. اور یہ جو جالب صاحب کی ایک تھی نا, ایک کوالٹی تھی کہ وہ اپنا کلام گا کر سنایا کرتے تھے, تو اس میں انہوں نے اپنی نانی سے یہ سیکھا تھا. اور ایک اور چیز جس کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے کہ جالب صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تھا صوفی عنایت اللہ, اور صوفی عنایت اللہ صاحب جو ہیں وہ ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے. اور ان کی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے جو جالب صاحب کے چھوٹے بھائی سعید پرویز نے شائع کی,
اور وہ جو کتاب ہے صوفی عنایت اللہ صاحب کی، اس میں ان کی شاعری بھی ہے اور ان کے کچھ مضامین بھی ہیں جو صوفیہ کے بارے میں ہے سارے. تو یہ جو مصطفیٰ قریشی صاحب نے صوفی قرار دیا نا جالب صاحب کو، تو میں نے سوچا کہ میں اسی پہلو پہ بات کروں، کیونکہ جالب صاحب کی زندگی میں جو ایک صوفی کا جو ایک تجاہل عارفانہ ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ صوفی جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تو جالب صاحب بھی جو ہے وہ ایسا ان کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. پیار سے اگر آپ ان سے بات کرتے تھے تو وہ پیار سے آپ کی ہر بات مان جاتے تھے، لیکن سختی اگر آپ ان سے کرتے تھے تو وہ سختی جو ہے وہ کسی کی نہیں برداشت کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ ان کی والدہ بھی ایک صوفی عورت تھی اور ان کے والد بھی صوفی عورت تھے. اور اس کے علاوہ جو جالب صاحب کا اتنی جو سٹرگل ہے، اتنا جو انہوں نے نام بنایا، اس میں اگر ان کی اہلیہ، ان کی وائف جو ہیں ممتاز بیگم، اگر ان کا کردار نہ ہوتا، وہ ان کے پیچھے ایک چٹان کی طرح نہ کھڑی رہتی، تو شاید جالب صاحب کا حوصلہ ٹوٹ جاتا. یہ کئی مرتبہ جالب صاحب یہ بات بھی کرتے تھے. اچھا، اب یہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جالب صاحب بہت بڑے شاعر تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جالب صاحب کی جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ بھی پنجابی میں بڑی اچھی شاعری کرتی تھیں. اب پتہ نہیں ان کی طاہرہ نے ان کی چیزوں کو سنبھال کے رکھا ہوا یا نہیں رکھا ہوا، امید ہے مجھے کہ رکھا ہوا ہوگا. تو میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں جی کہ جو جالب صاحب کے جو پرستار ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جالب صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی شاعر تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی شاعرہ تھیں. تو یہ جو ایک بہت سے لوگوں میں ایک امپریشن ہے نا کہ جالب صاحب نے تو ساری عمر جیلوں میں گزار دی، تو بس وہ تو ایک عوامی شاعر تھے اور جلسے جلوس کے شاعر تھے. تو اگر آپ ان کے جو 3-4 مجموعہ کلام ہیں وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جالب صاحب جو ہیں وہ اگر چاہتے تو اچھی غزلیں کہہ کے تو وہ بھی رومانوی شاعری کر کے اور صرف فلمی گیت لکھ کے وہ بڑے پیسے کما سکتے تھے. لیکن وہ جو قتیل شفائی صاحب نے کہا نا، قتیل شفائی صاحب نے جالب صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ اپنے سارے درد بھلا کر اوروں کے دکھ سہتا تھا، جب ہم غزلیں کہتے تھے وہ اکثر جیلوں میں رہتا تھا. تو قتیل شفائی صاحب جو ہیں انہوں نے جالب صاحب کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا کہ جب جالب صاحب جو ہیں وہ جیلوں میں رہتے تھے تو ایکچولی وہ یہ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہوتے تھے، عوامی حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہوتے تھے. حکمران ان سے ناراض ہو جاتے تھے کیونکہ وہ حکمرانوں کے بارے میں کہتے تھے حکمران ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. تو جب کوئی شاعر حکمران کو کمینہ کہے تو وہ حکمران تو اس کو اندر کرے گا نا. تو بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حبیب جالب صاحب ہیں وہ ان کی جو شاعری ہے اس میں نے تو ہمیشہ ان کی زندگی میں ان کو جتنا میں نے دیکھا، ان کے ساتھ وقت گزرا، تو وہ ایک صوفی ٹائپ آدمی ہمیں لگتے تھے. اور ان کے اندر ایک صوفی جو ایک محبت بھی ہوتی ہے صوفی میں، اور ایک جب صوفی کو کوئی آدمی اچھا نہ لگے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کرختگی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کو کہ ہمیں مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اور مصطفیٰ قریشی صاحب جیسے لوگ جو ہیں، اگر ان سے میری گزارش ہے کہ جو باتیں انہوں نے آج کہی ہیں، اگر وہ کوئی طاہرہ یا کوئی اور، یا ہو سکتا ہے میں ہی کسی وقت نکال کے ان کے پاس آ جاؤں، تو ہم ان سے یہ ساری باتیں لکھ بھی لیں، کیونکہ مصطفیٰ قریشی صاحب کا بہت وقت گزرا ہے. کئی دفعہ تو مجھے یاد ہے میں جالب صاحب کو ان کے گھر پہ چھوڑ کے آیا کرتا تھا ان کی جب ان کے ساتھ محفل لگتی تھی. تو اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جو حبیب جالب صاحب نے پاکستان میں جمہوری تحریکوں میں جو کردار ادا کیا ہے، تو آج کا جو شاعر ہے، ادیب ہے، جرنلسٹ ہے، اس کے لیے حبیب جالب صاحب کی زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے. کیونکہ جالب صاحب نے اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کا ساتھ دیا جب کوئی فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. جب فاطمہ جناح کو ایوب خان نے غدار قرار دے دیا تو جالب صاحب ان کے ساتھ تھے. جو جالب بیتی بعد میں شائع ہوئی تھی تو اس میں جالب صاحب نے لکھا ہے کہ کیسے محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں ان کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں جالب صاحب نے پورے پاکستان میں ان کے ساتھ ٹریول کیا. اور اس کے بعد پھر یحییٰ خان کے دور میں بھی وہ یحییٰ خان کے خلاف بھی نظمیں کہتے رہے، جنرل ضیاء کے خلاف بھی نظمیں کہتے رہے. اور 1993 میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت
جو آخری انٹرویو تھا انہوں نے دیا تھا مظفر محمد علی صاحب کو، اور اس آخری انٹرویو میں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کی رکنیت سے استعفے کا اعلان کیا تھا. تو جب جالب صاحب اس دنیا سے گئے تو ان کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں تھا. یہ ایک وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی جالب صاحب جو ہیں وہ جب دنیا سے گئے تو وہ ایک پارٹی میں شامل تھے. انہوں نے اجمل خٹک صاحب کی جو پرو اسٹیبلشمنٹ پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کی رکنیت تھی وہ چھوڑ دی تھی، اور وہ کسی پارٹی میں نہیں تھے. لہذا جو جالب صاحب ہیں وہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کا سرمایہ ہیں. ان کی زندگی، ان کا کلام، ان کی جدوجہد وہ ہم سب کا سرمایہ ہے. اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کی یاد میں اس تقریب کا اہتمام کیا، اور آئی رحمان صاحب کا دوبارہ شکریہ کہ انہوں نے اپنے سے پہلے مجھے بولنے کی اجازت دی. بہت شکریہ جی. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. ہمیں اندازہ ہے ہم نے آپ کو زحمت دی، آپ کی پیشہ ورانہ مجبوریاں تھیں، ذمہ داریاں تھیں، اس کے باوجود آپ نے جالب صاحب کی محبت میں اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کر یہ ثبوت فراہم کیا کہ واقعی جالب سے محبت کرنے والے اور عقیدت رکھنے والے لوگ ابھی بھی اس دنیا